نہ قرآن پاک کے الفاظ یہ میرے سامنے تیسرا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ، آیت الکرسی، فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ جن دوستوں کو آیت الکرسی یاد ہے، میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے کہ نہیں؟ یہ حوالہ بھی سامنے ہے۔ اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی بزرگ، کوئی شاہ صاحب، کوئی زندہ، کوئی مردہ عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ مسئلہ سن لو، اللہ کے سچے ولی کی جوتی لے آؤ، میں سر کا تاج بناؤں گا۔ اللہ کے سچے ولی کے قدموں کی مٹی لے آؤ، آپ کے سامنے میں آنکھوں کا سرما بناؤں گا۔ پیروں کی شان برحق ہے، فقیروں کی شان برحق ہے، شاہ صاحب کا مقام برحق ہے، اللہ کے نبیوں کی نبوت برحق ہے، رسولوں کی رسالت برحق ہے، لیکن عبادت صرف کس کا حق ہے؟ الحی۔ آیت الکرسی، ہمیشہ زندہ رہنے والا صرف اللہ ہے، تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ جملہ میرا یاد رکھ لینا، جس پر موت آئے وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اور نمبر 2، القیوم، ساری کائنات کو قائم رکھنے والا اللہ ہے، تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ اور نمبر 3، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند سے پاک صرف اللہ ہے، اونگ سے پاک صرف اللہ ہے۔ اونگ، یہ اونگ ہے، آپ اونگ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو اباسی ہم بھی کہتے ہیں سریکی میں۔ اباسی سے پاک، نیند سے پاک صرف اللہ ہے، تو عبادت کے لائق بھی صرف۔ میں نے سبق روک دیا، میری طرف دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی پاک سو رہے تھے، سبق نہیں بھولانا، ابھی مانی نہیں کھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آ گئی اور کہنے لگے حل ینام ربک، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بتاؤ آپ کا رب بھی سوتا ہے کہ نہیں سوتا؟ آپ کے رب کو بھی نیند آتی ہے کہ نہیں آتی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ایسی باتیں نہ کرو۔ حضرت ہم تو تسلی چاہتے ہیں، پتہ نہیں ہے ہمیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میں اللہ نے جواب دینا ہے، رات کے وقت جب عبادت سے فارغ ہو جاؤ 2 شیشے کے پیالے لے لو، پیالو شیشے کے، ان میں پانی بھر دو، اور ایک ہاتھ میں ایک شیشے کا پیالو، دوسرے ہاتھ میں دوسرا شیشے کا پیالو پکڑ لو، بس یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رات کو عبادت کی، عبادت سے فارغ ہوئے ہیں، 2 شیشے کے پیالوں لے لیا، ان میں پانی ڈال دیا، ان کو ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اب پکڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، تھک گئے، اباسی آئی، نیند آنے لگی نا، پھر سنبھل گئے۔ کتنے تک؟ دوبارہ جب نیند آنے لگی، بس تھوڑی سی اباسی آئی، ہاتھ ہلا، فانکسرت الزجاجتان، دونوں پیالے نیچے گر پڑے، پیالے ٹوٹ گئے، پانی زمین پہ گر گیا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر جواب سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ اللہ کیسے؟ رب کائنات نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آپ پر نیند آنے لگی،
آپ دو شیشے کے پیالوں نہیں سنبھال سکے. اگر میلہ پر نیند آ گئی زمین و آسمان کو کون سنبھالے گا؟ اللہ نیند سے پاک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ بیٹھی ہے. تھوڑی دیر گزری پڑوسیوں کی بکری آ گئی حجرے میں. کوئی ہمارے والے پکے مکان تو تھے نہیں، کچا سا حجرہ، باہر ٹاٹ کا پردہ لٹکا ہوا تھا. بکری چلتی پھرتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں گھس گئی اور حضرت عائشہ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا. بکری نے وہ جو کی روٹی اٹھائی منہ میں اور بھاگ گئی. آپ کو سبق یاد ہے جو کی روٹیاں کتنی تھیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بکری گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی بیان کرتی ہیں میں بڑی پریشان ہوئی. ایک جو کی روٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے رکھی ہوئی تھی. یہ تو پڑوسیوں کی بکری آ گئی میرے حجرے میں، منہ میں روٹی اٹھائی بکری بھاگ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا چیز پیش کروں گی؟ اللہ کریم کی قدرت. حضرت عائشہ پریشان بیٹھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. آپ جاگے. آپ نے پوچھا خیال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتا کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ بھی تھوڑی دیر پہلے میں آیا کوئی پریشانی نہیں تھی، اب تو پریشان نظر آ رہی ہے. حضرت عائشہ اٹھی دروازے کی طرف جانے لگی. صبر صبر، کیا بات ہے؟ کدھر جا رہی ہو؟ پریشان کیوں ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا حضرت ایک جو کی روٹی میں نے آپ کے لیے تیار کی تھی اور گھر میں کوئی چیز نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سو گئے. پڑوسیوں کی بکری آ گئی ہے میرے حجرے میں. جو کی روٹی اٹھا کر بکری بھاگ گئی ہے. میں پتہ کرنے کے لیے جا رہی ہوں. دوستو جھگڑا ہی ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں. پڑوسیوں کی بکری آ کر جو کی روٹی منہ میں لے کر بھاگ گئی. سونے والے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا. پتہ چلا؟ شکارپور والے کہتے ہو مردوں کو سب کچھ پتا ہے. واہ بھائی واہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی حالت میں ہیں، زمین کے اوپر ہیں اور پتہ نہیں چلا. نہیں سمجھے؟ مسئلہ یاد کرو. زمین کے اوپر سوئے ہوئے ہیں بستر پر، نیند میں ہیں، پتہ. قرآن سچا ہے، سچا ہے. یہ میرے سامنے 7واں پارہ، سورت کا نام سورت الانعام ہے. یہ آیت نمبر 50 میں نے کھولی ہوئی ہے. اعلان کرو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لا عالم الغیب. میں آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتا. غیب جاننے والا صرف اللہ ہے. آپ بھی تو بادشاہ ہیں نا. لوگ کہتے ہیں جی پیروں کی بلیاں غیب جانتی ہیں. بلیاں ہو. ایک پیر صاحب کے پاس بلی تھی، جتنے مہمان آنے ہوتے تھے اتنی دفعہ میاؤں کرتی تھی. ایک دن یہ لوگوں نے جھوٹے قصے بنائے. ایک دن بلی نے 7 دفعہ میاؤں کیا. 7 میاؤں میاؤں. مہمان آ گئے 8. مریدوں نے کہا حضرت سائیں بلی سے کبھی غلطی نہیں ہوئی، آج 8 مہمان آئے ہیں 8. بلی نے 7 دفعہ میاؤں کیوں کی ہے؟ حضرت نے کہا پیر نے جھوٹے کسے؟ انہوں نے کہا بلی کو غلطی نہیں لگی، بلی نے ٹھیک 7 دفعہ میاؤں کرنی تھی، 7 دفعہ کی ہے. پتہ کرو 8واں مہمان وہاں بھی ہوگا.
8वां मोरदीन वहाबी होगा, इसलिए बिल्ली ने म्याऊं नहीं किया। झूठे किसे? कौवा बैठा है दीवार पर, कहाँ देखा है ना, कौवा कहाँ कर रहा है। मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं, अब कौवा आलिमुल गैब है। वाह भाई वाह। ये मेरे सामने 20वां पारा, सूरत का नाम है सूरतुन नमल, रब्बुल आलमीन का कुरान मेरे सामने है। सोचो, देखो, लिखो, नोट करो, माना घरों में चेक करो। फरमाया कुल्ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह। ऐलान फरमा दो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमानों वाली मखलूक भी गैब नहीं जानती, जमीन वाली मखलूक भी गैब नहीं जानती, फरिश्ते मखलूक हैं गैब नहीं जानते, इंसान मखलूक हैं गैब नहीं जानते, जिन्नात मखलूक है गैब नहीं जानते। अगर गैब को जानता है तो इल्लल्लाह। आलिमुल गैब सिर्फ कौन है? मंचर शाह आलिमुल गैब। डर गए हो। मंचर शाह आलिमुल गैब। आलिमुल गैब सिर्फ कौन है? कुरान है। चोरी हो गई, आमिल के पास बंदा चला गया कि मेरी चोरी हो गई है, अब क्या करूं? उसने कहा 5000 रुपया ले आ, मैं जिन्नों से पूछकर बताऊंगा तेरा चोर कौन है। जिन्नों को पता है चोरी किसने की है। जिन्नों को आलिमुल गैब समझकर चोरी पूछने वाला कुरान का मुनकिर बनकर काफिर हो जाएगा। मसला समझ आया? सारा धोखा है, ख्याल करना। कहते हैं काला मुर्गा ले आओ, काला बकरा ले आओ, उसके खून से मैं हिसाब करूंगा। खून पलीत है, समझो। ज़बा करते वक्त जो खून निकलता है वो पलीत है, नापाक है, हराम है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमा दिया। ये मेरे सामने 6वां सिपारा और सूरत का नाम है सूरतुल माइदा। ये मैंने सूरतुल माइदा खोली हुई है और आयत का नंबर है 3। फरमाया हुर्रिमत अलैकुमुल मैता बद्दम, जो जानवर खुद ब खुद मर जाए वो हराम है। बकरी मर गई, गाय मर गई, हराम है। नंबर 2 वद्दम, ज़बा करते वक्त जो खून निकलता है वो भी हराम है। आमिल कहता है खून से हिसाब करूंगा, पलीत खून से, हराम से। ये सारे इसका मसला है, ये नहीं समझे आप। हाँ, बच्चन जीरोसी, ये क्या है? हाँ, बच्चन जीरोसी, सारा धोखा है। आप बताएं, जिन गैब जानते हैं? ऊंचा बताओ ना, जिन गैब जानते हैं? जो जिन्नों को आलिमुल गैब समझे वो कुरान का मुनकिर है। जो फरिश्तों को आलिमुल गैब समझे कुरान का मुनकिर है। जो इंसानों को आलिमुल गैब समझे कुरान का मुनकिर है। जो पीरों फकीरों को आलिमुल गैब समझे कुरान का मुनकिर है। आलिमुल गैब सिर्फ कौन है? हमारे एक मौली से फौत हो गए पंजाब में, पिस्टल भी साथ रखते थे, बड़े दिलेर आदमी थे। मस्जिद से बाहर निकले तो एक नजूमी बैठा था, लोगों को कह रहा था आओ आओ मैं तुम्हें गैब की बातें बताऊं। मौली साहब ने क्या किया? जूती उतार ली पांव से। उर्दू मेरी समझ आ रही है? उस नजूमी के सर पर खड़े हो गए जूती लेकर। तू कहता है मैं गैब जानता हूं, अब बता मैं तुझे क्या पता है, मैं तुझे जूती मारूंगा कि नहीं मारूंगा? बता। वो दूसरों को बता रहा है, अपना बता। जूती मैं मारूंगा या नहीं मारूंगा? तेरा इल्म क्या कहता है? मौली साहब अब माफ कर दो, मैं यहां नजर नहीं आऊंगा। अपना पता नहीं है और दूसरों को बताएगा। गैब की खबरें बताने के दावे करने वाला नजूमी, आलिमुल गैब होने के दावे करने वाला पीर, आलिमुल गैब होने के दावे करने वाला शाह साहब, फकीर साहब झूठा, अल्लाह का कुरान सच्चा। आलिमुल गैब सिर्फ कौन है? फरमाया वमा यशूरूना
ایان یبعثون۔ ہائے قرآن، اللہ کا قرآن تو فیصلہ کر، جو فوت ہو گئے ہیں قبروں میں دفن ہو گئے ہیں وہ غیب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ منچر شاہ غیب جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ اللہ نے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون۔ قبر والوں کو تو اپنا پتہ بھی نہیں ہے ہمیں زندہ کر کے قبروں سے کب اٹھایا جائے گا۔ موت کے بعد قبر والے کو اپنی جان کا پتہ نہیں ہے تو سارے جہان کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اب قرآن ماننے والے اونچا بتائیں گے مجھے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، ساری زندگی کسی قبر والے بابے کو تو عالم الغیب نہیں سمجھو گے؟ سب کچھ کرنے والا بھی صرف اللہ ہے، سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ ہے۔ میں سندھ کے دوستوں کو سناتا رہتا ہوں، ہم حیدرآباد سے آ رہے تھے، یہ دادو والا راستہ، ہم نے لڑکانے آنا تھا، بورڈ لگا ہوا ہے 7، اچھا یہ 7 ہے کلندر والا، گاڑی روکو، اندر چلے گئے۔ کلندر صاحب کی قبر پر لوہے کی پیٹیاں رکھی ہوئی تھی جس میں پیسے ڈالتے ہیں، اس کو 2 تالے لگے ہوئے تھے، وڈو تالو۔ ہم نے سندھی نہیں سمجھی، میں کیا کروں اب؟ ننڈو تالو میں نے کہا ہے، ننڈو تالو، وڈو تالو، موٹے موٹے پرانے وڈو تالو۔ میں نے موبائل میں فوٹو بنائے، وڈو تالو۔ یہ کیوں بھائی؟ خان صاحب آپ کو کیا پتا اس میں لوگ پیسے ڈالتے ہیں، خطرہ ہے، 2 ہم نے تالو لگائے، وڈو تالو، موالی پیسے نکال لیں گے، موالیوں کا خطرہ ہے، 2 تالے لگا دیے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا، جو قبر والا بابا اپنی پیٹی کے پیسے نہیں بچا سکتا، ہماری مشکل کو حل کیسے کرے گا؟ مشکل حل کرنے والا کون ہے؟ سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، بکری جو کی روٹی منہ میں لے کر بھاگ گئی، سونے والے آمنہ کے لال کو پتہ نہیں چلا۔ حضرت عائشہ کیا بات ہے، کدھر جا رہی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حضرت آپ کے لیے جو کی روٹی میں نے پکائی تھی، پڑوسیوں کی بکری آ کر منہ میں لے کر بھاگ گئی ہے، میں پتہ کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکریوں کی عادت ہوتی ہے تھوڑی سی چیز کھاتی ہیں باقی چھوڑ دیتی ہیں، اگر بکری نے تھوڑی سی مانی کھا لیو باقی چھوڑ دیو، وہی واپس لے آنا، حلال ہے، کوئی حرام تو نہیں ہو گئی ہے، بکری بھی تو حلال جانور ہے۔ جو روٹی تھوڑی سی کھا لیو باقی چھوڑ دیو، واپس لے آنا۔ اور اگر بکری ساری روٹی کھا گئی ہو، خیال کرنا سبق آ گیا، بکری ساری روٹی کھا گئی ہو، خیر ہے، میں آمنہ کلال بھوک اور فاقہ برداشت کر لوں گا، لیکن پڑوسیوں کو کچھ بھی نہیں کہنا۔ ہم ہوتے تو کہتے بکری کو پھیر مار، نہیں سمجھ آئی، گولی مارو بکری کو، روٹی لے گئی۔ سن لو زمینداروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کا جانور تمہارے کھیت میں آ گیا، گھاس کھا گیا، گندم کھا گیا، میں مثال دے رہا ہوں، جانور کوئی گدھا کوئی گدھا آ گیا تمہارے کھیت میں، بکری آ گئی ہے، مرغی آ گئی ہے، اور کوئی اس نے گھاس کھا لی ہے، کوئی فصل تمہاری کھا لی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کھیت کا مالک ہے اللہ کریم اس کھیت کے مالک کے نام اعمال میں صدقے کا ثواب لکھ دے گا۔ ہم تو غصے ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، بکری کیوں کھا گئی ایک گھاس کا دانہ؟ ہائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسیوں کو کچھ نہیں کہنا، یہ ہے اصل طریقہ،
یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. یہی سبق میں نے شروع کیا تھا. فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو بندہ قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اس بندے کو چاہیے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. حدیث پاک کے لفظ سنو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن من لا یامن جارہ بوائقہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم 3 بار فرمایا وہ بندہ کامل ایماندار نہیں ہے پڑوسی جس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے. جو پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے. ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہائے ہائے، پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا، شرارت کر کے پڑوسیوں کو دکھ دینے والا بندہ اللہ کی قسم کامل ایماندار نہیں ہے. اور مثال سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بندہ آیا، حضرت پڑوسی مجھے پریشان کرتا ہے. میری طرف دیکھو بیٹا، آرام سے بیٹھو، میری طرف دیکھو. حضرت پڑوسی مجھے تکلیف دیتا ہے. ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ خیر مار، پھر صلح کر لیں گے. واہ بھائی واہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی تجھے تکلیف دیتا ہے، گھر کا سامان نکال کر باہر گلی میں رکھ دے. راستے میں جیا کوئی پوچھے کیوں سامان باہر رکھا ہوا ہے، اس کو جواب دینا پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے. اچھا، بندہ گیا، سامان اٹھایا، راستے میں رکھ دیا، ساتھ بیٹھ. ہمارے والے سامان تو تھے نہیں، سارا گھر بھرا ہوا ہے ہمارا سامان سے، نہ تھوڑا سا سامان معمولی سا راستے میں رکھ دیا، خود ساتھ بیٹھ گیا. ایک آدمی گزرا، اس نے پوچھا یار کیا بات ہے، کیوں سامان باہر رکھ کر بیٹھے ہو؟ کہا پڑوسی تنگ کرتا ہے. اچھا میں بات کرتا ہوں. وہ بندہ گیا، ٹھک 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 ٹھک، پڑوسی باہر نکلا. اس بندے نے کہا کیوں یار اس کو تنگ کرتے ہو، سامان باہر رکھ کر بیٹھا ہوا ہے. پڑوسی نے کہا یار جاؤ کام کرو اپنا. دوسرا بندہ گزرا، یار کیا بات ہے، کیوں سامان باہر رکھا ہوا ہے؟ پڑوسی تنگ کرتا ہے. کہ اچھا میں بات کرتا ہوں. اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹ، ٹھک 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 ٹھک، یار کیوں اس کو تنگ کرتے ہو؟ 8-10 بندوں نے جب جا کر پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹایا، پڑوسی تنگ آ گیا. اس کے پاس آ کر منت کرنے لگا اپنا سامان گھر میں رکھ، میں تجھے تنگ نہیں کروں گا. اس نے کہا میں گھر میں سامان رکھتا نہیں. اب وہ منت کر نہیں جی نہیں، اسے نہیں رکھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامان باہر رکھ کر بیٹھ جا. پڑوسی نے بہت زیادہ منت کی. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغام بھیجا، حضرت پڑوسی منت کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے تنگ نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. سامان گھر میں رکھ دیا گیا. جتنے تک پڑوسی زندہ رہا اس بندے کو پریشان نہیں کیا. ایماندار ہونے کا پہلا تقاضا کہ انسان پڑوسی کو تکلیف نہ دے. 3 باتیں سنانی تھی، ایک بیان کر دی، زندگی باقی، ملاقات باقی. صدیق حیدر، کتاب گھر، شکارپور. رابطے جلا یار محمد شیخ. موبائل نمبر 030132933775.